ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے، سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو کہو گیا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا ہے، یہ ہوا ہے، اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا ہوں 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 کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں، تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا، چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے چلا جانا، انہوں نے فرمایا اذهب یا، وہ واپس چلا گیا۔ یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا، عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا، اور کہا سم اللہ واقتحموا، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے، فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔ تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ دجلہ کے کنارے پہنچے، دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا، عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں، تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے، اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے۔ سبحان، بھئی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں نے سوچ رکھی بھئی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کوئی تو چھوٹے گناہ ہے، تو کچھ بڑے گناہ ہیں، تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا، تو فرمایا بس اب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔ تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جی میں تیار ہوں، 600 تیار ہو۔ جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ، تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 59 آدمی، کہا جی ہم پہل کرتے ہیں، انہوں نے گھوڑے ڈال دیے۔ جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے چونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے، جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا، اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا۔